بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ فردان لالا اور میں وہ پٹھان، پاگل پٹھان، وہ تو ہر وقت ہم سے اتنے نخرے ہی اٹھواتے رہیں گے۔ نخرہ تو ان کی ناک پر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہماری زبان تو ان کے سامنے ہر بار ہم سے بے وفا ہو کر اول فل بکتی رہتی ہے۔ 2 منٹ تو ان کے سامنے طریقے سے گزرے نہیں، کبھی ساری زندگی کیسے گزارا کریں گے ہم۔ راحمہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں کب سے ٹہل لگاتے یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ الگ الگ سوچ پکڑ کر لا رہا تھا، اور وہ ہر بات پر پریشان تھی۔ کیا وہ جانتے ہیں اس بارے میں؟ اب اس کا دماغ نئی سوچ لے کر آیا تھا، جس پر وہ پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، کتنا عجیب لگے گا ان کے سامنے جانا اگر واقعی ایسا ہوگا تو۔ اس نے پھر رونے والی شکل بناتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ حسین تو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج تو وہ بہت ہینڈسم۔ اتنا کہتے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھا ان کے ذکر پر بھی یہ بے وفا زبان ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا کرے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے پھر دعائی دی تھی، راحمہ تمہارا تو بیٹا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹتے خود سے مخاطب ہوئی تھی، اور جلدی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ دیر سے سونے سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آ سکتے تھے، اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہر ٹینشن پر اسے یہ رسک بھاری تھا۔ صبح ہوتے ہی داد جان نے اسمارہ خانزادہ اور اسماعیل خانزادہ کو بلاتے تاریخ طے کر دی تھی۔ اس جمعے کو ان کی رخصتی طے پائی تھی، اور آج پیر تھا۔ ساری تیاریاں جلد از جلد ہو رہی تھیں۔ خان حویلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ساری عورتیں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں، جبکہ اسرا اور راحمہ اپنے پیپرز کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ راحمہ کے اگلے ہفتے، جبکہ اسرا کے ولیمے کے 2 دن بعد سے شروع تھے، جس پر سب بڑوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ شادی کے بعد پیپر دے لیں۔ کبیر خانزادہ جو حویلی کے اصولوں سے واقف تھا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ فردان کی بدولت حویلی کی لڑکیاں شہر سے باہر جا کر تعلیم حاصل کریں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ نرمین نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یا وہ اتنی تعلیم یافتہ ہے۔ البتہ یہ سن کر اسے شوق ضرور لگا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ خوش اور مطمئن بھی تھا کہ جس طرح اس نے سوچا تھا کہ وہ گاؤں کی کوئی جاہل لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، کم سے کم ایسا تو نہیں تھا۔ سب شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ حویلی کی ساری عورتیں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں، سوائے اسرا اور نرمین کے۔ آپو، ہم آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، کیا آپ اکیلی کھانا بنائیں گی؟ اسرا کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ملازمہ چاہے سارے کام سنبھالتی، لیکن کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھیں۔ نہیں اسرا، آپ جائیں، ہم کر لیں گے، آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں، آپ پڑھائی کریں، نرمین نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، تو اسرا نے پیچھے سے اسے زور سے گلے لگایا۔ جب کبیر اسی طرف آ رہا تھا، کچن کے باہر اس کے قدم رکے۔ آپ ورلڈ کی بیسٹ آپو ہیں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ہی ہماری بھابھی بن رہی ہیں۔ اپنی بہن کی رائے جان کر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سکون پہنچا تھا۔ گڑیا آپ سے زیادہ یہ خوش قسمت ہیں جو انہیں کبیر خانزادہ مل رہا ہے۔ اس نے داخل ہوتے ہی طنز کے تیر چلائے، تو نرمین نے ہڑبڑا کر چہرہ ڈھکا، جبکہ اسرا بھی گھبرا کر پیچھے مڑی تھی۔ لالا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو اچھی بات نہیں ہے۔ حویلی کے مرد کچن میں داخل نہیں ہوتے۔ کبیر نے ایک نظر کھانے کی تیاری کرتے ہوئے نرمین پر ڈالی، جو ایک بار بھی نہیں پلٹی تھی۔ کبیر کو یہ اگنورنس برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی مجھے موریں نظر نہیں آئیں پوری حویلی میں، تو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ کبیر کی نظر نرمین کی پشت پر تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اسرا کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لالا، موریں تو بازار گئی ہوئی ہیں، بلکہ سب کسی نہ کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں، میں اور آپو ہی ہیں۔ اچھا، تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیں پیپرز کی تیاری کریں، کبیر نے اسرا کو پیار سے کہا، تو نرمین
کے ہاتھ کانپے۔ وہ کیوں اسرا کو جانے کا کہہ رہا تھا؟ اسرا نے ایک نظر نرمین پر ڈالی اور دوسری اپنے بھائی پر، جو ڈارک بلو کرتے میں آستین کونی تک فولڈ کیے بالکل یہیں کا ایک شہری لگ رہا تھا، ایک حسین مرد۔ وہ بھی جواباً مسکراتی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہیں رکھی کرسی پر وہ بیٹھا تھا، پیچھے کھسکانے کی آواز سے نرمین نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں بے چین تھا اس کی آنکھیں دیکھنے کو، لیکن وہ اسے اپنا دید نہیں بخش رہی تھی، مگر اب اس سے برداشت نہ ہوا تو بول اٹھا، ایک گلاس پانی پلاؤ مجھے؟ اس کی گمبھیر آواز گونجی تو نرمین نے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی اور پلٹی، لیکن نظریں ابھی بھی نہ اٹھائی تھیں۔ وہ فریج تک گئی، پانی گلاس میں بھرا اور اس کے سامنے رکھتے پلٹی۔ کبیر، جس کی نظریں اسی پر گڑی تھیں، وہ اس کی پلکیں نہ اٹھتے دیکھ طیش میں آیا تھا اور جھٹ سے پانی کا گلاس نیچے پھینکا تھا۔ تو نرمین ہڑبڑا کر پلٹی، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہی ہو تم؟ تمہارے سامنے کبیر خان زادہ کھڑا ہے، جس کے ایک دیدار کے لیے لڑکیاں تڑپتی ہیں، اور تم مجھے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے اس نے اپنا غصہ ظاہر کیا تھا، جب نرمین کی ڈر کے مارے بے ساختہ چیخ نکلی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کو غصہ آخر کس بات کا آ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ تو نرمین کی عادت تھی، وہ کیوں کسی مرد کو دوسری نظر اٹھا کر دیکھتی، پھر چاہے سامنے اس کی محبت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا محرم تو نہیں۔ لیکن کبیر نے نہ وہ کام تو نہیں، وہ کوئی بات سمجھ نہیں رہا تھا، اس بات کو اس نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ ہم نے کب آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نرمین نے نم آواز میں کہا تو بے ساختہ کبیر کے تیور ڈھیلے پڑے اس کی آواز سنتے۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا کہ اس کے آتے ہی نرمین نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس بات سے جناب کا خون کھولا ہے کیا پانی دیتے ہوئے بھی نظریں نہ اٹھانا؟ کبیر کو خود پر غصہ آیا تھا، یہ کیا حرکت کی تھی اس نے؟ وہ کیوں چاہ رہا تھا نرمین بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ارد گرد گھومے، اس کے آتے ہی اس کو ٹھہر کر نظر بھر کر دیکھے؟ وہ غصہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا اور نرمین اپنا قصور ڈھونڈتی رہ گئی۔ کبیر حویلی سے باہر کو جا رہا تھا جب اسے سامنے زرغام کو کسی ملازم سے بات کرتا ہوا دیکھا۔ جب وہ اسے دیکھ کر خاموش ہوا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کبیر جو پہلے سے تیار ہوا تھا، زرغام کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ تمہاری مرضی سے آؤں گا یہاں؟ ہاں میری مرضی سے، کیونکہ یہ میری حویلی ہے اور اب تو سردار بھی بن گیا ہوں، تو میری رضا تو ہر چیز میں چاہیے ہوگی۔ کبیر نے طنز مارا تو زرغام نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ سالے صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں، اب یہ میرا ننھیال ہی نہیں، اب میں اس گھر کا داماد بننے جا رہا ہوں، تو آپ کا یہ رعب مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ زرغام نے اس کا کندھا جھاڑتے ہوئے اپنی اہمیت یاد دلائی تھی جب کبیر کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس کی کائی سی گہری آنکھوں میں غصہ بھرا تھا، جسے دیکھ کر زرغام طنزیہ مسکرایا۔ یہی کبیر کی کمزوری تھی، جس کا اندازہ اچھی طرح زرغام لگا چکا تھا۔ دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پرسوں شادی ہے، یہ تعلقات ہمیں اب ٹھیک کر لینے چاہیے، کیا کہتے ہیں پھر سالے صاحب؟ کبیر نے جبڑے بھینچے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا زرغام خانزادہ، اگر میری بہن کو کوئی مشکل پیش آئی تمہارے پاس، یا اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تمہاری وجہ سے، تو اس دن تمہاری جان لینے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یاد رکھنا یہ بات۔ زرغام طنزیہ مسکرایا۔ فکر نہ کرو تم اس گھر کی اور تمہاری لاڈلی کا میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کبیر کہتا باہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ زرغام وہاں کھڑا کچھ سوچتے گہرا مسکرایا تھا۔ فردان جو شہر کسی کام سے آیا تھا، مال سے انہیں پک کرنے آ گیا تھا اور باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے سب عورتیں اسے آتی نظر آئیں، لیکن وہ دور سے ہی حجاب کے حالے میں رحمہ کو پہچان گیا تھا۔ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے وہ خود آئی تھی، جس سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی اس شادی کے لیے رضامند ہے۔
راحمہ نے دور سے فردان کو دیکھتے ہی نظریں جھکائیں تھیں۔ اس کی کیفیت عجیب ہوئی تھی، جسے دیکھ کر فردان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ جب اس کے چہرے کا گڑھا اس کی مسکان سے واضح ہوا، وہ گاڑی میں بیٹھے تو فردان نے مرر سے ایک نظر اسے دیکھا جو نازو بیگم سے ہی کچھ بات کر رہی تھی۔ جب نظروں کی تپش سے اس نے مرر میں دیکھا جہاں فردان خانزادہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اس نے جھٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جو آج پہلی بار اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے آج ہی ساری دھڑکنیں ختم کرے گا۔ یا اللہ، یہ فردان لالا ہمیں ایسے ندیدوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پریشانی سے وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی راحمہ؟ پیپرز بھی قریب ہیں تمہارے، تیاری کرتی بیٹھ کر۔ شاہین بیگم کی آواز آئی تو راحمہ کا دھیان بھٹکا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مورے؟ ہم اپنی شادی کی شاپنگ خود کریں گے، ہماری شادی ہے۔ یہ دولہا تو اپنی پسند کا ڈھونڈ لیا آپ لوگوں نے، اب کیا شاپنگ بھی اپنی پسند سے کریں گے آپ لوگ؟ وہ ناک چڑھاتے جو بھی منہ میں آیا بول گئی، لیکن احساس جب ہوا تو سامنے نظر ڈالی جہاں خونخوار نظروں سے فردان اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ ہماری شادی ہے نا، ہم اپنی خوشی سے ہی شاپنگ کریں گے، وہ تھوک نکلتے کہنے لگی جب فردان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ راحمہ نے پھر اپنی زبان کو کوسا تھا، یہ ہمارا مرڈر کروا کر ہی رہے گی۔ مغرب کی اذانوں کی آواز ہر سو آ رہی تھی، ایک خوبصورت طلسم چھایا ہوا تھا، اذانوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ماحول تھا جب وہ وضو کرتے اپنے رب کی بندگی کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے اس نے اللہ کی محبت میں ذکر و اذکار پڑھے تھے۔ کئی لمحے گزر گئے، اس نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ سمجھ نہ آیا کیا کہوں، شکر ادا کروں کہ جس کو اس نے رو رو کر مانگا تھا اللہ سے وہ ملنے جا رہا ہے، یا شکایت کروں کہ جسے مانگا تھا اسے اس طرح تو نہیں مانگا تھا۔ لیکن شکایت اپنی ہی مانگی ہوئی چیز پر شکایت تو نہیں کرتے، اس پر تو شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ ناشکری نہیں تھی۔ لیکن یہ لفظ لیکن ہی شکایت ہیں، لیکن یہ شکایت ہیں، شکایت تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں، اور اس کے محبوب بندے شکایت نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے اچھے کی امید کرتے ہیں، اس سے صبر مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اس کی بات کو مانتے صبر کرتا ہوگا تو آسمانوں پر ہمارا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور سچ، صبر حیا تو اس کے یہاں بڑی بات ہے۔ اس نے سوچتے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اپنے نصیب کے لیے دعا کی تھی اور اپنے رب سے بے شمار صبر مانگا تھا۔ آمین۔ نماز پڑھتے وہ اٹھی تھی جب نازو بیگم اور شاہانہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری بیٹی کی نمازیں تو بہت لمبی ہو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا خاص مانگا جا رہا ہے؟ نازو بیگم اسے تنگ کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ خاص نہیں مورے، بس اپنے آنے والے کل کے لیے دعا کی ہے، اس نے کہا تو نازو بیگم اور شبانہ بیگم نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شبانہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں نازو جو مجھے ایسی بہو مل رہی ہے، یہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مجھے امید کرتی ہوں میرا بیٹا دنیا جہاں کی خوشیاں نرمین کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ ان کی محبت دیکھتے نرمین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اسے بٹھاتے اسے خاندانی زیورات دکھا رہی تھیں۔ شادی کے دن آپ انہی میں سے پہن لینا جو کپڑوں سے میچ کرے۔ کبیر اور فردان دونوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنی دلہنوں کے کپڑے پسند کریں گے جو ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ نرمین نے سنتے چہرہ جھکایا تھا جب نازو بیگم نے آنکھیں نم کرتے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، پھر ہم راحمہ اور اسرا کو بھی زیورات دے دیتے ہیں، تب تک ان کے جوڑے بھی آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کہتی وہاں سے نکلی تو راحمہ اور اسرا کو زیورات دینے گئیں۔ جب 1 گھنٹے بعد ان کے جوڑے آئے تھے اور وہ تینوں جوڑے بے تحاشا حسین تھے، جسے دیکھتے وہ تینوں ایک دم ساخت ہوئی تھیں، اور ان تینوں کو اپنے اپنے جوڑے بے تحاشا پسند آئے تھے۔ لیکن کبیر خانزادہ یہاں بھی نمبر لے گیا تھا کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی کا جوڑا شایان شان تھا، سب سے حسین اور سب سے بہاری۔ راحمہ اور اسرا نے اس کا جوڑا دیکھتے صدقے دل سے اس کے نصیب بھی اسی طرح خوبصورت ہونے کی دعا کی تھی، کیونکہ ان کی بہن تو انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ چاہتی تھیں جتنی وہ صورت اور سیرت کی حسین ہے اسی طرح وہ نصیب بھی پائے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا سوچا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔
اب آپ لوگوں کے جوڑے بھی تیار ہیں، کل آپ لوگوں کی مہندی کی رسم ہے تو صبح سے تیار رہیے گا اور اپنے سارے کام پہلے سے کر لیجیے گا۔ آپ کے مہندی کے جوڑے بھی شام میں آ جائیں گے۔ شاہانہ بیگم ان سے کہتی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ زرغام خانزادہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس سے کبیر کی خوشی اور اپنا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو کسی نہ کسی کو جلا کر ہی ختم ہوتی۔ اسے نرمین خانزادہ اب ہر حال میں چاہیے تھی، چاہے پھر اب وہ کسی بھی حال میں۔ یہ محبت تھی، جنون تھا یا انتقام، اب اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ اسے بس کبیر کی مات دیکھنی تھی، کبیر کو نیچا دیکھنا تھا، نیچا دکھانا تھا۔ کسی کی منگ کو اس سے چھین لینا، اسے اس کا نہ ہونے دینا یا اس کے قابل نہ چھوڑنا، اتنا کافی تھا اسے نیچا دکھانے کو۔ اور کون نہیں جانتا تھا کہ کبیر خانزادہ کسی جھوٹی شے کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور جب وہ اس کی نہیں ہوگی تو زرغام خانزادہ اپنائے گا اسے اور ساری زندگی نیچا دکھائے گا کبیر خانزادہ کو۔ بس اس کی سوچ میں یہ سب آتے ہی اس نے جھٹ سے گاڑی روکی تھی۔ اس کا سانس تیزی سے پھول رہا تھا۔ ان سب میں وہ ایک ذات کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسرا خانزادہ حسد کی آگ میں جلتے، زرغام اپنا سب کچھ گنوانے والا تھا، جو اس کا نہیں تھا وہ بھی اور جو اس کا ہونے جا رہا تھا وہ بھی۔ سردار آج پھر گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے ملک شہباز ہی ہے۔ یہ دیکھیے، جہاں آپ اپنے کیمرہ لگوانے کو کہے تھے، اس کی فوٹیج۔ فردان اور کبیر ڈیرے سے نکلنے لگے تھے جب ان کا آدمی بھاگا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ کبیر اور فردان نے وہ ویڈیو دیکھتے مٹھیاں بھینچی تھی۔ فردان تیش میں آتے گن نکالتا اسے لوڈ کرتا کھڑا ہوا تھا جب کبیر نے اس کا راستہ روکا۔ گل، کل ہی پنچایت بٹھاؤ، ساری بات کل پنچایت میں ہوگی، کبیر نے اپنے آدمی کو دیکھتے کہا۔ لالا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑے مجھے۔ نہیں فردان، صبر کرو اور عقل سے کام لو۔ دل تو میرا بھی یہی کر رہا ہے اسے چھلنی کر دوں، لیکن ہمارا ایک غلط عمل سب بگاڑ دے گا۔ لیکن سردار، کل تو حویلی میں رسم ہے۔ گل خان بولا تو کسی نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ عورتوں کی رسم میں ہمارا کوئی کام نہیں۔ گل خان بولا تو کبیر نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ عورتوں کی رسم میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، تم پنچایت بٹھاؤ، اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا۔ جی سردار، جیسا آپ کہیں، وہ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ کبیر اور فردان حویلی کی طرف نکلے۔ کل صبح کا سورج نکلا، سب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سارے مرد صبح ناشتے کے بعد ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے تھے، جہاں کچھ دیر میں پنچایت شروع تھی اور خواتین مہندی کی رسم کی تیاریوں میں لگ گئی تھیں جو آج شام تھی۔ کبیر پنچایت میں پہنچا تو سب اسی کی راہ میں تھے۔ سامنے وہ غریب آدمی تھا جس نے اپنی بیٹی کی ضد پر اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا اور راستے میں ہی اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی ذات کو روند کر اسے گاؤں کے جنگل میں جھاڑیوں کے قریب پھینک دیا گیا تھا۔ جب صبح اس کی لاش وہاں سے کسی راہ چلتے کو برآمد ہوئی تھی، جس کا کبیر کو جب پتہ چلا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا کہ کیوں اس نے رات فردان کو روکا۔ کاش وہ چلا جاتا اور ملک شہباز کے چیتھڑے اڑا دیتا۔ سامنے ملک شہباز بھی بیٹھا تھا اپنے باپ ملک فراز کے ساتھ۔ جب کبیر نے بیٹھتے سب کے سامنے وہ ویڈیو چلائی تھی، جسے دیکھتے ملک شہباز کو اپنے سامنے تارے ناچتے نظر آئے تھے۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ کیا بکواس ہے، ملک شہباز بھوکلاتا ہوا بولا تھا جب ملک سرفراز دھاڑے تھے۔ میرے بیٹے نے نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے یہ۔ سب کی آپس میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں جب کبیر کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ یہ ثبوت جھوٹے نہیں ہیں، ہمیں تم پر پہلے سے شک تھا، جو اس کے بعد یقین میں بدل گیا کہ وہ تم ہی تھے جس نے جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی اور کتنی ہی لڑکیوں کی پڑھائی کے شوق کا گلا گھونٹ دیا۔ نہ جانے کتنے باپ شرمندگی کے ڈر سے آج تک منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور کتنے ہی اپنی عزت کے خاطر اپنی اولاد کو آگے نہیں پڑھا رہے۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو ملک شہباز، اور اس کی جتنی بھیانک سزا تمہیں مل جائے اتنی کم ہے۔ جب ملک فراز اور ان کے بیٹے ملک شہباز نے نفرت سے اسے دیکھا تھا، جب کبیر نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، ہر جگہ گہرا سکوت چھایا تھا۔ بھرے مجمع کے بیچ کھڑا کرتے اسے اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس کی سانسیں
اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس کی سانسیں ختم ہو جائیں لیکن کوڑے نہ رکیں۔ بلائیں ان سب ماں باپ کو جن کے پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے مسئلہ ہے اس درندے نے، ان سب کے ہاتھوں اسے وہ کوڑے پڑیں گے، اور جب یہ مر جائے تو اس کی لاش کو بنا نماز جنازہ کے دفنا دیا جائے۔ ایسے شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ کبیر اپنا فیصلہ سناتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ملک فراز ساکت کھڑے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی ہر جائز ناجائز بات مانتے آج اسے اس حال میں لا کھڑا کیا تھا، انہوں نے اس کا یہ انجام ہونا تھا۔ آج کبیر کے آدمی ملک شہباز کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لا رہے تھے، جب ملک فراز غم و غصے سے پاگل ہوتے اس کے پیچھے بھاگے تھے، جس کا کبیر کے آدمیوں نے کوئی اثر نہیں لیا تھا اور اسے گھسیٹتے وہاں سے لے گئے تھے۔ ہر کوئی کبیر خانزادہ کے انصاف پر خوش تھا، اور وہ آدمی جس کی بیٹی کو کل روند کر مار دیا گیا تھا وہ بے تحاشا روتے کبیر کے پیروں میں گرا تھا۔ سردار، آپ کے انصاف سے میں مطمئن ہوں، آپ نے میری بیٹی کو انصاف دلا دیا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ کبیر نے فوراً اسے اپنے پیروں سے اٹھا کر گلے لگایا تھا، جس پر وہ سسک سسک کر رویا تھا۔ داد جان نے بھی کبیر کو گلے سے لگایا تھا خوشی سے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے پوتے نے آج اپنے رتبے کی لاج رکھی اور ایک بہترین فیصلہ کیا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی اس رتبے کے لائق تھے۔ شکریہ داد جان۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنے باپ کے گلے لگا، جبکہ گاؤں والے اپنے نئے سردار اور اس کے انصاف پر بے حد خوش تھے۔